کھلتے نئے ہیں ہر دن ابواب زندگی، یا رب ہمیں سکھا دے آداب زندگی۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے اور آخری نبی جناب مکی مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پاک پڑھو، بے شک تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ خلیفہ امیر اہل سنت حضرت مولانا حاجی ابو اسید ہمارے ساتھ الحمدللہ رب العالمین پروگرام کے اندر شامل ہیں۔ آپ سے انشاءاللہ الکریم ہم مدنی پھول حاصل کریں گے، آپ کی گفتگو سنیں گے اور اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عافیتیں اور سلامتیاں عطا فرمائے۔ لیکن یہ زندگی جو ہے وہ کسی نے ایک شعر کہا عربی میں، شاعر نے، اشاب الصغیر وفن الکبیر کر الغداۃ ومر العشی، یعنی بچے جو ہے یہ جوان ہو گئے، جوان بوڑھے ہو گئے، بوڑھے فنا ہو گئے، دن کے آنے اور جانے سے، کر الغداۃ ومر العشی، بار بار دن اور رات کے آنے سے، یعنی دن اور رات یہ گزر رہے ہیں اور یہ ہمیں یوں بولیے کہ زندگی سے دور لے جا رہے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے جتنی گزر گئی وہ تو ہمیں پتہ ہے کہ 48 سال گزر گئے، 38 سال گزر گئے، 25 سال گزر گئے، آنے والے سال کتنے ہیں اس کے حوالے سے بندے کو معلوم نہیں۔ مجھے یوں لگتا ہے سیدی کہ جب انسان یہ بات بھول جاتا ہے کہ میں نے دنیا سے جانا ہے، مرنا ہے، تو اس میں سے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کا عنصر بھی ختم ہو جاتا ہے، اس میں سے حیا کا معاملہ بھی ختم ہو جاتا ہے، مخلوق کے حقوق کی رعایت کے حوالے سے بھی اس میں جو ہے وہ خیال نہیں رہتا، اور پھر بندہ جو چاہتا ہے وہی کرتا رہتا ہے۔ آپ اس بات سے اتفاق فرمائیں گے یا نہیں فرمائیں گے؟ دیکھیں وقت کو جو ہے نا برف سے تشبیہ دی گئی ہے، جس طرح برف پگھلتی رہتی ہے نا، اب جیسے پورا بھی لے لیں، سل ہے پوری برف کی، پورا برف کا بلاک ہے، اور یہ دیکھو آہستہ آہستہ سے یہ پگھلتا رہتا ہے، یہ پگھلتا رہتا ہے، یہ بالکل پانی ہو جاتا ہے۔ اچھا یہ جس جگہ رکھا ہوتا ہے تو کیا ہے کہ اب جیسے فرش پہ رکھا ہے تو اب کیا ہے کہ یہ پانی سارا ختم ہو گیا، برف بھی گھل گیا، پانی بھی گیا۔ اچھا یہی برف اگر برتن میں رکھا ہو تو اب کیا ہے کہ اس کے پانی سے ہمیں فائدہ ہوگا، فائدہ حاصل ہوگا۔ برف نے تو پگھلنا ہے مگر اس سے پانی سے ہمیں فائدہ حاصل ہوگا۔ تو ہمارا جو وقت ہے یہ ذرا سے برف سے تشبیہ دی گئی ہے کہ وقت جو ہے برف کی طرح پگھلتا جا رہا ہے۔ اگر ہم اسے کسی برتن میں رکھ لیں، جسے ہم اسے اچھا گزار لیں، نیکیوں میں گزار لیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزار لیں، اب یہ پانی تو بن گیا مگر یہ ہمیں فائدہ دے گا۔ اگر ہم نے اپنے وقت کو یوں ہی زمین پر ڈھیر کر دیا، یوں ہی زمین پر رکھ دیا، یعنی فضول کاموں میں گزارا، گناہوں میں گزارا، تو اب یہ جو ہے نا پانی بن کے نہ کہیں رکا نہیں، سارا ختم ہو گیا، بلکہ گناہوں کا تو الٹا وبال ہے، اس کا تو پورا وبال ظاہر ہے کہ تو آخرت کا مسئلہ ہے، ضرور آخرت میں جو عذاب ہے اس کا تو آخرت تو ظاہر قیامت تو دور کی بات ہے۔ قبر میں جیسے ہی بندے کی آنکھیں بند ہوئی، جیسے ہی برف پوری پگھل گئی تو آنکھیں بند ہو گئیں، پانی تو سارا بہہ گیا نا، آنکھیں بند ہوئی۔ اب جب آنکھیں بند ہوئی تو پھر قبر ہے۔ تو اللہ سے عافیت طلب کرنی چاہیے، اللہ کریم ہمارا ایمان سلامت رکھے، ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے۔ آپ کا کیا تھا سوال؟ میرا سوال یہ تھا کہ یہ جو شب و روز ہمارے گزر رہے ہیں، جی جب بندہ یہ بات بھول جاتا ہے، ہاں اپنے آخرت جی کو، اپنے انجام کو، اپنی موت کو بھول جاتا ہے، تو پھر اس سے آپ کچھ بھی متصور کر سکتے ہیں کہ وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ بالکل ظاہر ہے کہ جی وہ ہے نا کہ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، کہ جب تجھ میں حیا نہیں تو جو چاہے کر۔ تو یہ تو چلو حیا کے حوالے سے نا، تو جب بندے کو ذرا کہ ایک خوف خدا بھی، اس کا تعلق بھی حیا سے ہے۔ اچھا اپنی موت کو یاد کرنا، اپنی قبر کو یاد رکھنا، اس کا تعلق کیا کوئی حیا سے ملے گا؟ اللہ سے حیا ہے، اللہ سے حیا، ظاہر ہے کہ اللہ سے حیا کر رہا ہے بندہ۔ تو جب بندہ اپنی قبر کو بھول جائے گا، اپنی موت کو بھول جائے گا، اپنے رب کو بھول جائے گا، تو پھر وہی کہ فاصنع ما شئت۔ تو لہذا ہمیں جو ہے وہ
اپنے رب تبارک و تعالیٰ سے حیا کرنی چاہیے. اب اللہ تعالیٰ سے حیا کب ہوگی؟ کہ جب اس سے یاد رکھیں گے. ہمیں اپنی قبر کی فکر ہونی چاہیے. قبر کی فکر کب ہوگی؟ جب ہمارے پیش نظر قبر ہوگی، جب ہمارے پیش نظر موت ہوگی. ہم کوئی بھی ایسا کام کرنے ہیں جو ضمیر جو ہے نا وہ بعض انڈیکیٹ کرتا ہے بندے کو. ضمیر کو زندہ رکھنا چاہیے. جب حلال لقمہ جائے گا تو ضمیر زندہ رہے گا. سبحان اللہ. تو ضمیر جب انڈیکیٹ کرے نا تو اسی انڈیکیٹ پہ جو ہے نا بندے کو چاہیے کہ فوری اسٹاپ لے لے، رک جائے اور اللہ کی طرف رجوع لائے، اللہ کی طرف رجوع کرے، اپنے رب کو یاد کرے. جب یہ اپنے رب کو یاد کرے گا، جب اس کے پیش نظر، جب اس کے ذہن میں یہ بات ہوگی کہ اللہ دیکھ رہا ہے، بس پھر ختم. اللہ دیکھ رہے ہیں. وہ ہے نا کہ کن کا واقعہ ہے کہ فضان بسم اللہ میں لکھا ہوا ہے کہ ایک بزرگ تھے سہل بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ تعالی علیہ. یہ بہت بڑے ظاہر کے عالم گزرے، بہت بڑے ولی گزرے. ان کی جو ہے وہ تربیت، ان کے پیش نظر ان کو کیا چیز یاد کرائے گئے تھے؟ جو یہ رہے تھے اپنے ماموں کی صحبت میں. تو ان کے ماموں نے جو ہے وہ پہلے جو ان کو یہ سکھایا کہ اللہ معیہ، اللہ ناظر الیہ، اللہ شاہدی، کہ اللہ گواہ ہے، ٹھیک ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ، اور اللہ میرے ساتھ ہے. تو پہلے انہوں نے فرمایا ان کے ماموں نے کہ یہ 3 مرتبہ جو ہے نا یہ پڑھو روزانہ. پھر جب یہ کچھ عرصے تو پڑھتے رہے، پھر ان کو جو ہے وہ پھر اس کو بڑھا دیا. پھر اتنا بڑھا دیا کہ پھر ان کے ماموں نے فرمایا کہ اب جو ہے نا ہر وقت آپ کے پیش نظر یہ چیز ہونی چاہیے، بس ختم. پھر آپ رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ پھر ایک وقت آیا کہ میرے پیش نظر جب یہی چیز ہوتی تھی تو میں جو ہے وہ راہ حق ہی کی طرف جاتا تھا، میں نیکیوں ہی کی طرف جاتا تھا، میں عبادت ہی کی طرف جاتا تھا. کہ گناہ کا اگر خیال بھی آتا تو میرے پیش نظر یہ 3 باتیں آ جاتی تھیں، یہ 3 باتیں آگے آ جاتی تھیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اولاد کو یہ چیز سکھائیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ گواہ ہے. اب دیکھیں ہم باتوں میں تو بعض کو کہتے ہیں، اگر کبھی بھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے، کوئی جھگڑا ہو جاتا ہے تو اس وقت ہم کہتے ہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے کہ میں نے یہ نہیں یوں بولا ہے. مگر یہ کب بندہ بولتا ہے؟ جب بندہ سچا ہوتا ہے. جھوٹے ہی بول لیتے ہیں سب آج کل، تو یہ بھی نام بنا ہوا ہے. اللہ گواہ ہے، اللہ دیکھ رہے. دیکھیں باتوں میں تو کہتے ہیں. اب البتہ بھی ہے کہ اگر جھوٹا اگر کوئی اس طرح کا کہتا ہے، اگر کوئی اتنا کوئی جری ہو گیا ہے، یہ اس کی ذرا بدبختی ہے، کیا کہیں گے اس کی؟ بالکل یہی کہ یعنی جھوٹی بات پر اللہ تبارک و تعالیٰ کو گواہ بنا رہے، حالانکہ وہ رب تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا ہے. اب یہ یہاں اس طرح پیش کر رہا ہے کہ اللہ جو ہے نا وہ دیکھ رہا ہے، کہ اللہ گواہ ہے کہ میں جھوٹ نہیں بول رہا. یہ تو ذرا بہت خطرناک جملہ ہے ایک طرح سے دیکھا جائے تو. چونکہ علماء نے اس حوالے سے بہت سختی فرمائی ہے. تو ذرا کہ ہم باتوں میں تو ذرا یہ جملے کہتے ہیں، ہم جو نا یہ جملے جو نا زبان کے بجائے، یعنی چونکہ زبان جو دل کے ترجمان ہے. اب ہمارا حال یہ ہے کہ ہمارا دل کا حال کچھ اور ہے، زبان کا حال کچھ اور ہے. زبان کچھ اور بولتے، دل کچھ اور بولتا ہے. تو ہم واقعی جو ہے نا اپنی زبان کو اپنے دل کا ترجمان بنائیں. ایک بار جو ہے وہ حاجی مشتاق رحمۃ اللہ تعالی کو میں لینے کے لیے گیا تھا. میرے سننے سے فوراً مدنی مشورہ، یہ بیمار تھے، آپ ان کو لے آئیں. وہ تنظیمی تھا مشورہ. اب میں ان کو لینے گیا تو وہ سواری کے بعد جو ہے نا وہ بعض کو اس طرح دعا کرتے تھے کہ اے اللہ ہمارا ایمان سلامت رکھ، خاتمہ بالخیر فرما، اے اللہ کریم ہمارا ظاہر و باطن اچھا کر دے. تو میں اسے کہتا ہے اے اللہ ہمارا ظاہر و باطن ایک کر دے. تو حاجی مشتاق نے کہا کہ ہمارا باطن کون سا اچھا ہے کہ جو ہم ایک ہونے کی بات کرتے ہیں؟ تو یہی دعا کریں کہ اللہ ہمارا ظاہر و باطن اچھا کر دے. واقعی کہ ہمارا جو ہے نا وہ باطن جو ہے نا وہ اچھا ہونا چاہیے. جب یہ باطن اچھا ہوگا تو واقعی پھر یہ جو زبان جو ہے نا یہ ترجمانی اچھی کرے گی. باطن اگر برا ہوگا تو پھر یہ ترجمانی جو ہے نا یہ غلط ہوگی. اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے. تو موت کے سائے منڈلاتے ہیں نا یہ سب، جی پھر لوگوں کے احوال تبدیل ہو جاتے ہیں. بالکل. اور جب بندہ شکنجے میں پھنس جاتا ہے نا جی، تو پھر اسے وہ کچھ نظر آ رہا ہوتا ہے کہ جو وہ کر گزرا ہے. بالکل. لیکن اب یہ پھنس گیا ہے تو پھنسا ہے تو یہ نکلے گا کیسے؟ ایسا میں نے کچھ لوگوں کے احوال پڑھے جن کو پھانسی کی جو ہے وہ سزا ہوئی، بڑا سنا یعنی یوں کر کے اس طرح سے.
یعنی جب تک اس کو یہ ہے نا کہ جی مجھے کچھ نہیں ہونے والا، تب تک وہ اپنے کر و فر کے اندر ہے، جیسے ہے ویسے ہی ہے، بدماشی بھی اس کی ویسے ہی ہے. لیکن جیسے ہی وہ اس کا جو ہے وہ ڈیتھ وارنٹ جاری ہوا نا جی، بس اب اس کو کپڑے اس کو دے دیے جائیں کہ اب اس کو پھانسی جو ہے وہ لگایا جائے گا، تو بس پھر جو ہے وہ لوگ بتانے والے یہ بتاتے ہیں، پھر بندے کے احوال جو ہے وہ پھر تبدیل ہو جاتے ہیں. اور موت کی جو ایک دہشت ہے، سناٹا ہے. یعنی یہاں تک ہم نے مدنی چینل کا پروگرام زندگی ریکارڈ کرنے کے لیے مچھ جیل کا ہم نے جو ہے وہ ایک وزٹ کیا، اور اس کی ریکارڈنگ بھی انشاءاللہ پروگرام زندگی میں ہم ناظرین کو دکھائیں گے قیدی کی زندگی کیسی ہوتی. تو اس میں جو جیل کے سپرنٹینڈنٹ سے اور ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ سے ہماری جو بات ہوئی، اس میں جو ایک بات تھی وہ اس طرح کی بھی تھی کہ جب یہ سزائے موت کسی کو پھانسی جب لگنی ہوتی ہے نا، تو پھر فضا جسے یوں بولیں کہ ایٹماسفیئر جیل کا یہ بھی یوں بولیں کہ عجیب سا وہ ہو جاتا ہے. ظاہر سی بات ہے موت کی کیا ہے، ایک دہشت ہے. اور انہوں نے یہاں تک بتایا کہ وہ جس کو پھانسی دینی ہوتی ہے نا بعض اوقات وہ چلتا نہیں ہے، اسے چلا بھی نہیں جاتا، تو اس کو پھر یوں جو ہے وہ لوگ پکڑ کے اس کو کیا کرتے ہیں، پھانسی کے تختے تک جو ہے وہ لے کر کے جاتے ہیں. اللہ کی پناہ ہے. اور ہم نے مچھ جیل کا پھانسی گھاٹ جو ہے وہ دیکھا. اللہ یعوذ باللہ، اللہ ہم سب کو عافیت اور سلامتی عطا فرمائے. آمین. تو یوں یعنی انہوں نے کہا کہ لوگ جو ہے وہ پھر ان کے سامنے جب آتا ہے تو پھر وہ شرمسار ہوتے ہیں. لیکن اب مجھے بتائیں، آپ سب کچھ کرنے کرانے کے بعد اب جب پھانسی کے تختے پر آ گیا ہے تو اب مجھے بتائیں اور آگے کہاں جانا ہے اس نے؟ چڑیا چگ گئی کھیت، چڑیاں چگ گئی کھیت، ایسی بات. یہ اس طرح سے بندے کو چاہیے کہ یہ تو دنیاوی انجام ہے، دنیا میں انجام ہے. بندے کو چاہیے کہ جو وہ آخرت کے انجام کو پیش نظر رکھے. ایسی بات. آخرت اپنے پیش نظر. اس کا ایسا بھی ایک اور پہلو بھی ہے. یعنی یہ ہمیں انہوں نے بتایا، انہوں نے کہا کہ یوں بھی ہوا ہے کہ بندہ جو ہے وہ پھانسی لگنے لگا ہے کہ وہ جو مدعی ہیں انہوں نے کہا کہ ہمارا تو جو جانا تھا وہ چلا گیا، ہم اللہ کے نام پر کیا کرتے ہیں، معاف کرتے ہیں. یعنی وہ حالت دیکھ کر، جی ہاں جی، کیفیت دیکھ کر، یعنی پھانسی تختے پر پہنچا ہوا وہاں سے کیا ہو گیا، آ گیا. یعنی یہ تو دنیا میں چانس مل گیا، نئی زندگی مل گئی، بالکل ایسی بات ہے. لیکن قیامت میں تو ایسا جب بندے کی آنکھیں بند ہو جائیں گی پھر تو چانس کچھ بھی نہیں ہے نا. تو قیامت آنکھیں کھلیں گی مرنے کے بعد. مرنے کے بعد. درست فرمایا آپ نے. اللہ ہم سب کو عافیت عطا فرمائے. آمین. یہ یاد رکھنے کا ہے. موت کا سب جو خوف ہے نا جی، وہ بندے کو بہت ساری باتوں میں سیدھا کر دیتا ہے، اس کی ڈائریکشن سیدھی کر دیتا ہے، اس کے انداز سیدھے کر دیتا ہے. آپ دیکھیں یہ ہم نے تجربہ کیا ہوا ہے. آپ بس پہ سفر کر رہے ہیں، بس جو ہے وہ کسی ایسے پہاڑی ایریے سے جو ہے وہ گزر رہی ہے کہ جہاں پتہ ہے کہ یہاں گرے گی تو ساتھ میں کیا ہے، یہ کھائی ہے، اس کے اندر ہی گرے گی. تو پھر لوگ کیا کرتے ہیں اس کو، مطلب وہ جو گانے اگر سن بھی رہے ہوتے ہیں پہلے تو اس کو جو ہے بند بھی کر دیتے ہیں. تو یہ موت کا خوف جو ہے یہ انسان کی ڈائریکشن کو بعض اوقات کیا کر دیتا ہے، سیدھا کر دیتا ہے. بعض اوقات جی، بعض اوقات مسلمانوں کے. جی درست فرمایا آپ نے. یہ سب یہ لوگ تو یہ تذکرہ کرنا ہی نہیں چاہتے. یعنی شاید ہو سکتا ہے مدنی چینل پر سننے والے ہوں کہ یار یہ کیا انہوں نے موضوع چھیڑ لیا ہے. یہ بھی کہتے ہیں کہ یار ہمیں کیا ڈراتے رہتے ہیں. ایسی بات. ذرا ایک چیز اٹل ہے جو آنے والی ہے تو اسے آگاہ تو کرنا چاہیے اور آگاہ رہنا چاہیے کہ آپ کو پتا چلے کہ چور آنے والا ہے. جی. نظر آ رہا ہے چور. جی. آپ تو ذرا اپنے مال کی تو حفاظت کریں گے نا، اپنے گھر کے دروازے تو بند کریں گے نا. جی. اچھا ذرا کہ موت تو ذرا کہ ایسی چیز ہے کہ بالکل آنی ہے، یقینی ہے، مگر جو ہے وہ پتہ نہیں ہے کب آئے گی. اچھا چور اور موت دونوں میں فرق ہے. چور جو نا مال کا دشمن ہے، مال اگر چلا بھی کیا تو آ جائے گا، ٹھیک ہے، وہ تو گناہ گار بھی ہوگا. جبکہ موت تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، حکم الہی ہے یہ. اور ملک الموت علیہ السلام جب تشریف لائیں گے تو ظاہر ہے کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کے حکم پر تشریف لاتے ہیں، مگر یہ کہ یہ پہلے سے بتا کر تشریف نہیں لاتے. جب انہوں نے آنا ہے تو ظاہر ہے کہ ہم جہاں اپنی دنیاوی مال کی حفاظت کے لیے اتنا کچھ کرتے ہیں کہ یار میں جیوں گا کیسے، اچھا اس میں تو پھر بھی ریزسٹ ہو سکتی ہے، سب کچھ ہو سکتا ہے، مقابلہ ہو سکتا ہے. جی. تو دنیاوی مال کے لیے تو ہم اپنی جان کے لیے ہم اب کیا کر رہے ہیں یہاں، اپنی جان کے لیے تو کچھ کریں نا، کہ اس کو ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت میں صرف کریں تاکہ ہمیں جو ہے وہ جانی تکلیف نہ ہو.
ہم اپنا وقت عبادت میں گزاریں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، تاکہ جو ہماری جان محفوظ رہے، ہمیں عذاب نہ ملے، ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچیں، خوب سے خوب عبادت کریں تاکہ ہمارے بدن کو، ہمارے جسم کو، ہمارے روح کو راحت ملے، جنت میں راحت ملے۔ تو یہ تو ظاہر ہے کہ ایک تو ہے، اس کے باوجود ہم جو ہے نا وہ دنیاوی نقصان سے بچنے کے لیے طرح کی تدابیر کرتے ہیں، مگر اخروی نقصان کے لیے کچھ بھی نہیں کرتے۔ اللہ بچا، اللہ محفوظ رکھے، آمین اللہ مرتے وقت ہمیں جو ہے وہ کلمہ طیبہ نصیب فرمائے۔ آمین۔ بس موت برحق ہے، جب حضرت اسرائیل علیہ السلام کو حکم ہوگا تو انہوں نے تشریف لانا ہے، اور ویسے موت جو مومن کے لیے تحفہ ہے، الموت تحفۃ المؤمن، سبحان کہ موت مومن کے لیے تحفہ ہے، کہ اگر یہی پڑتا ہے بندے اور رب کے درمیان دیدار کا لکھا ہے مولا، تو موت مومن کے لیے تحفہ ہے۔ اللہ ہمیں وہ خوش نصیب مومن اللہ ہمیں وہ خوش نصیب مومن بنائے، آمین آمین۔ اللہ ہمارا ایمان بھی سلامت رکھے اور ہمیں عافیت عطا فرمائے۔ آمین۔ دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہنے کی برکت سے جب بندہ یہ ذکر سنتا رہتا ہے، تذکرے سنتا رہتا ہے، تو پھر اس کی ڈائریکشن اللہ کی رحمت سے سیدھی رہتی ہے، آگے پیچھے ہو بھی جائے تو وہ دوبارہ جو ہے وہ پٹری پر آ جاتا ہے۔ اللہ توبہ کی توفیق دیتا ہے۔ آمین۔ امیر سنت کے دامن کرم سے وابستگی کی یہ بہار ہے کہ ایک تو بندے کے دل میں احساس گناہ پیدا ہو جاتا ہے، اور پھر دوسرا بندہ اپنے آپ کو نیکیوں میں لگاتا ہے، اللہ کے ذکر میں لگاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اپنے آپ کو مصروف رکھتا ہے، اور لوگوں کی حق تلفی سے بچتا ہے، حقوق اللہ کی ادائیگی اور حقوق العباد کی رعایت کے ساتھ جب بندہ زندگی گزارتا ہے تو دنیا و آخرت کی کامیابیاں سمیٹنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اللہ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے۔ ناظرین کی کال لیتے ہیں، انشاءاللہ پھر آگے چلتے ہیں۔ جی شہزادہ حضور سے میرا یہ سوال ہے کہ کیا عالم دین کی زیارت کرنا عبادت ہے؟ جی ہاں، عالم دین کی زیارت کرنا عبادت ہے، جیسے کہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ 5 چیزیں جو ہے نا یہ عبادت ہیں۔ قرآن کریم کلام اللہ، اس کو دیکھنا سبحان اللہ، یہ عبادت ہے، اور اللہ کریم حاضری حرم طیب نصیب فرمائے تو کعبہ معظمہ کا دیدار کرنا، اسے دیکھنا یہ بھی عبادت ہے، سبحان اللہ، اور والدین کی زیارت کرنا یہ بھی عبادت ہے، آب زمزم کی زیارت کرنا، اسے دیکھنا یہ بھی عبادت ہے، سبحان اللہ، اور آب زمزم کا تو یہ کہ یہ خطاؤں کو مٹاتا بھی ہے، سبحان اللہ، اور عالم کے چہرے کی زیارت کرنا یہ بھی عبادت ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، مرحبا۔ جی کال لیتے میرا مولانا صاحب سے سوال ہے، عالم دین کی صحبت اختیار کرنے سے کیا فوائد و ثمرات حاصل ہوتے ہیں؟ ہیں۔ جی دیکھیں، عالم دین کی صحبت اختیار کرنے سے جو ہے نا وہ کئی فوائد ملتے ہیں، اور کئی ثمرات جو ہے نا یہ ثمر جو ہے نا یہ اس کے معنی پھل ہے، تو کئی جو ہے نا وہ پھل ملتے ہیں، ثمرات۔ اب بعض کو جو ہمارے محاورہ بھی ہوتے ہیں نا، ثمرات، فوائد و ثمرات۔ فوائد و ثمرات، جی بینیفٹس۔ فقیہ اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص عالم کی مجلس میں گیا، بیٹھا، اگر یہ کچھ حاصل کرنے کی طاقت نہ رکھتا تھا تب بھی اسے 7 عزتیں ملیں گی۔ واہ، نمبر 1، طالب علموں جیسی فضیلت پائے گا۔ سبحان اللہ، نمبر 2، جب تک وہاں بیٹھا رہے گا گناہوں سے بچا رہے گا۔ سبحان اللہ، نمبر 3، گھر سے نکلتے ہی اس پر رحمت کا فیضان شروع ہو جائے گا۔ اور نمبر 4، ان کے ساتھ ہونے میں ان پر نازل ہونے والی رحمتوں سے نوازا جائے گا، یعنی جو رحمتیں ان علماء پر نازل ہو رہی ہیں تو وہ اسے بھی اس سے حصہ ملے گا۔ جب تک یہ علم کی باتیں سنتا رہے گا، اسے نیکیاں لکھی جاتی رہیں گی اس کے نام عمل میں۔ علماء کی محفل کی برکت کی وجہ سے فرشتے اسے رضا الہی کے پروں سے ڈھانپے رکھیں گے۔ اس کا ہر اٹھتا قدم گناہوں کا کفارہ، بلندی درجات کا باعث اور نیکیوں میں اضافے کا سبب بنے گا۔ سبحان اللہ، پھر یہ کہ مزید اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 6 انعامات سے نوازے گا۔ سبحان اللہ، علماء کی مجلس کو پسند کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کرامت عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ، جو بھی اس کی پیروی کرے گا تو اس کی نیکیوں میں کمی کیے بغیر اتنا ہی ثواب اس سے حاصل ہوگا۔ سبحان اللہ، ان میں سے کسی کی بخشش کی گئی تو اس کی شفاعت کرے گا، واہ، یعنی ان علماء میں سے کسی کی بخشش ہوگی تو وہ اس کی شفاعت کرے گا بیٹھنے والے کی، اگرچہ کہ اس نے جو ہے نا وہ یہ بیچارہ کوئی حاصل نہ کر سکا۔ صحیح، اچھا، بدکاروں کی محفل سے اس کا دل اکتا جائے گا،
اللہ تعالیٰ کے احکام کی پیروی کرنے والا ہوگا کیونکہ فرمان باری تعالیٰ ہے کونوا ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب، اللہ والے ہو جاؤ اس سبب سے کہ تم کتاب سکھاتے ہو، اور یہ سب عزتیں تو اس شخص کو حاصل ہوں گی جس نے کچھ یاد نہ کیا، اور جس نے سیکھ کر یاد بھی کیا تو اسے تو کئی گنا اجر ملے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو یہ ہے علماء کے مجلس میں بیٹھنا۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ آمین۔ جی کال لیتے ہیں۔ میرا یہ سوال ہے، قرآن پاک میں کچھ آیات پر وقف النبی صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوتا ہے، اس کے معنی کیا ہیں اور یہ کس لیے ہے؟ اس کے معنی یہ ہے کہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو تجوید کی جو کتاب میں لکھا ہے اس میں یہ ہے کہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں وقف فرمایا تھا قرآن پاک کی تلاوت کرتے وقت، تو جہاں جہاں وقف فرمایا تو وہاں لکھ دیا گیا وقف النبی۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کی بھی کیا شان تھی، کیا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو نوٹ کرتے تھے، ایک ایک ادائیں کی نوٹ کرتے تھے، ایک ایک چیز نوٹ کرتے تھے، حالانکہ اتنی ضخیم کتاب کوئی تو کسی نوٹ کرتے، کہاں کہاں ہمارے آقا علیہ السلام نے، حالانکہ اس وقت کتابی صورت بھی نہیں تھی، کہاں کہاں ہمارے آقا علیہ السلام نے وقف فرمایا، اسے بھی انہوں نے نوٹ کیا، کیونکہ ہمیں صحابہ کرام ہی کے ذریعے پہنچا نا یہ سارا۔ تو یہ ہے کہ یہاں جہاں ہمارے آقا علیہ السلام نے یہ وقف فرمایا، جہاں وقف النبی لکھا ہوتا ہے، یہ حاشیے میں لکھا ہوتا ہے، تو یہاں وقف کرنا مستحب ہے، اگر کوئی وقف نہیں کرتا تو گناہ نہیں ہے، مستحب ہے، ثواب کا حقدار ہے، ثواب پائے گا۔ صحیح۔ سیدی میں یہاں ایک بات ذکر کرنا چاہ رہا ہوں، آپ نے ماشاءاللہ تلاوت قرآن پاک کے حوالے سے تجوید بھی آپ نے جو ہے وہ پڑھی ہے، اور باقاعدہ مجھے یاد ہے کہ میں نے آپ کو قرآن کریم کی آیات کی تلاوت جیسے ترتیل میں کرتے ہیں اس کی مشق کرتے ہوئے بھی میں نے آپ کو دیکھا ہے الحمدللہ۔ یہیں جامعۃ المدینہ میں نیچے ایک منزل تھی ہماری، جیسے مدرسۃ المدینہ تھا، تو اس میں جی پہلی منزل میں، ہاں جی۔ تو آپ کو یہ شغف کیسے آپ کا یہ ذہن بنا کہ ترتیل کے ساتھ بھی قرآن کریم جو ہے وہ پڑھا جائے اور باقاعدہ اس کی جو ہے وہ مشق کی جائے؟ بس ایک شوق تھا، دوسرے کہ قاری صاحب کی طرف سے بھی ذہن تھا، دونوں چیزیں بھی، اور تیسرا ہے کہ ذہن تھا کہ حروف کی ادائیگی جو نا وہ اچھے طریقے سے ہونی چاہیے، مخارج بالکل درست ہونی چاہیے۔ صحیح۔ تو اس حوالے سے میں تھوڑا یوں محتاط تھا اور حساس۔ خود سے جیسے ناظرین بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں، لوگوں کا ہوتا ہے ذہن اچھے آواز میں قرآن کریم پڑھنا، ان کی لے بعض اوقات اچھی ہوتی ہے، یعنی جس طرز میں وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں یا جس مقام میں وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں اس مقام کی وہ پوری رعایت جو ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن مخارج کا جو ہے وہ خون بعض اوقات کر رہے ہوتے ہیں۔ تو مجھے یوں لگتا ہے، یعنی یہ میری اسیسمنٹ ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے صحیح بھی ہو سکتی ہے، کہ ایک تو ہے کہ باقاعدہ ایک ٹیچرز کے ذریعے سے اس کو جو ہے وہ کرنا پڑھنا، اور ایک ہے خالی سن کے اس کو کاپی کر لینا، دونوں میں آپ کیا خیال فرماتے ہیں، فرق ہے؟ ظاہر ہے کہ خالی سن کے اگر بندہ کاپی کرتا ہے تو وہ سیکھ تو جائے گا، مگر چونکہ اس کو اپنی غلطی کا پتہ نہیں چلے گا کہ کہاں یہ غلطی کر رہا ہے، تو اس لیے استاد کی ضرورت ہے۔ اور بعضوں کی آواز ایسی پیاری ہوتی ہے، ایسی زبردست ہوتی ہے اور ایسی ذوقیلی ہوتی ہے، مگر مخارج کی وجہ سے وہ بیچارے جو ہے نا مار کھا جاتے ہیں۔ اس وجہ سے پھر جو ہے نا وہ کہ اب ڈر لگتا ہے کہ نہیں اس کی آواز کیسے سنیں، کہ چونکہ قرآن غلط پڑھ رہا ہے نا، جی۔ جیسے اگر کسی نے اگر غلط اذان دی، مخارج درست نہیں، تو اس کی اذان کا جواب نہیں ہے، یعنی گویا کہ ہم اس کو اذان مان رہے ہیں تبھی تو اس کا جواب دے رہے ہیں نا، نتیجہ یہ نکلا نا، تو اس کی اذان کا جواب نہیں دیا جائے گا۔ تو مخارج تو ظاہر ہے کہ یہ آپ کا اور میرا کلام تھوڑی ہے، تو ظاہر کلام اللہ ہے، اور اس کا تو حکم ہے کہ اس کو اس طرح پڑھنا ہے منزل من اللہ تعالی، ایسے ہی کہ جس طرح اللہ تبارک و تعالی نے اس کو نازل فرمایا ہے اسی طرح اس کو پڑھنا ہے، جی، کہ عام کلام تو ہے نہیں ہے۔ اچھا، چونکہ اب یہ ظاہر ہے کہ اس کلام کی کتاب بھی کیسی ہے کہ عام کتاب کو تو ہم بے وضو اٹھا سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، جبکہ اس کلام کی کتاب قرآن مجید کو ہم بے وضو نہیں اٹھا سکتے، اس کی SOPs میں سے۔ جی۔ اچھا، پھر دیکھیں کہ اگر بندے پر غسل فرض ہے تو اس کو منہ زبانی بھی نہیں پڑھ سکتا۔ جی۔ یہ دیکھیں اس کلام کا کہ ہر وقت ہر بندہ کلام نہیں، اس کا پروٹوکول ہے اس کا، جی بالکل۔
अच्छा, फिर जो खवातीन होती हैं वो भी नहीं पढ़ सकती मखसूस दिनों में, जी। तो इसका प्रोटोकॉल है ये, तो ये आम कलाम नहीं है, ये आम किताब नहीं है। अगर हमारे घर में ये रखी हुई है तो वाकई ये भी बरकत का जरिया है, बिल्कुल बरकत है, मगर हम इस बरकत को थोड़ा और करीब भी तो लें ना, अपने हाथ में भी लें, ज़ियारत भी करें, किसी देखना भी तो इबादत है ना। और बाज़ औक़ात तो ये भी होता है कि बाज़ घरों में तो यूँ समझे कि कुरान पाक अगर उठाया जाए तो वो डस्ट होती है, अल्लाह। यानी इससे तो सीधा सीधा ये जाहिर होता है कि कितने अर्से तक जो है ना उसको खोल के देखा ही नहीं गया। तो कुरान तो ज़ाहिर है कि हमें इसकी तिलावत करते रहना चाहिए, कुरान कुरान है, और देख के तिलावत करने का तो सवाब सब अपनी जगह पर है। अपनी जगह पर है। सुभान अल्लाह। और वो भी है ना कि हदीस पाक में हामिलीन कुरान जो है वो कल बरोज़ क़यामत अल्लाह तबारक व तआला के अर्श के साए में होंगे। सुभान हामिलीन कुरान यानी कुरान पाक पढ़ने वाले, या मरहबा। कि जिस वक्त कोई साया ना होगा, सूरज 1 मील के फासले पर रहकर आग बरसा रहा होगा, तो उस वक्त अगर किसी को साया मिल जाए अर्श का तो और क्या चाहिए। सुभान अल्लाह। तो इस साये को हासिल करने के लिए जो है वो कुरान पाक की तिलावत करने, या मरहबा। और दुरुस्त तिलावत करने के लिए, दुरुस्त कुरान पाक सीखने के लिए जो है वो मदरसतुल मदीना बालिगान इसमें दाखिला लिया जाए, मरहबा। कि इसमें आकर जो है वो अपने मखारिज दुरुस्त करें। अब हो सकता है किसी को ये है कि ये ख्याल है कि मैं इतना बड़ा हो गया किसे मखारिज दुरुस्त करूँगा, तो वही बात होगी, मैं बचपन में पढ़ता था 2 है ना 2 1 2 जी 2 2 4, जी। अब मैं यार ये सारे कवायद याद करूँगा अभी तो लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में। तो खैर अगर आप ये 2 1 2 अगर आप याद करेंगे इस उम्र में भी, तो शैतान आपको जो ना ये वसवसा नहीं डालेगा कि चलो सीख ही रहे हो ना। जैसे अगर आप कुरान पाक पढ़ना सीखेंगे ना, शैतान से वसवसा आएगा, सही। मखारिज जैसे दुरुस्त करने की तरफ आएंगे, शैतान की तरफ से वसवसा आएगा कि लोग कहेंगे अच्छा अभी तो उसको कुरान पढ़ने नहीं आता, इतना ढगाओगे इतना बढ़ाओगे उसको कुरान पढ़ने नहीं, अभी ये सीख रहे हैं। तो कोई बात नहीं, ये इस वसवसे को दफा करे और शैतान को ये जवाब दे कि अल्लाह ताला का शुक्र है कि कब्र में जाने से पहले, मेरी आंखें बंद होने से पहले मुझे तौफीक मिल गई कि मैं इस तरफ आ गया। अगर मैं यूं ही गलत पढ़ता रहता और यूं ही अगर मेरी मौत वाक़ई हो जाती तब मेरा कब्र में क्या हाल होता, क्योंकि मुझ पर तो ये फ़र्ज़ था कि मैं उसको दुरुस्त पढ़ता, मुझ पर तो ये लाजिम है अल्लाह ताला की तरफ से कि जिस तरह नाजिल हो इसी तरह उसको पढ़ना है। हदीस पाक में इक़राउल कुरान बिलहुनिल अरब, ये कुरान को अरबी लहजे में पढ़ो, तो मुझ पर तो ये लाजिम है। तो अल्लाह का शुक्र है कि अभी मुझे होश आ गया। तो ये शैतान को ये जवाब दे और अपनी गाड़ी चलाता रहे, यानी जो भी हो असबाक वगैरह पढ़ता रहे, उसे शर्माए ना, और होते भी उसमें पढ़े भी और दूसरों को दावत भी दे, और फिर देखे इसकी बरकत कैसे मिलेंगी, इसका फायदा इसको कैसे हासिल होगा, इसको कैसे रूहानी सुकून मिलेगा, इसको कल्बी सुकून मिलेगा। क्योंकि कुरान की तिलावत जो है ना वो इसे कल्बी सुकून मिलता है, ये दिलों की राहत है। ये जैसे दिल की राहत कब होगी, रूह की ग़िज़ा कब होगी, जब आप उसको सही पढ़ेंगे। अब कोई उसको सही ना पढ़े, जब ये कुरान सही नहीं होगा तो नमाज सही नहीं होगी। फिर ये कहता है कोई भी शख्स इस तरह का कि मैं नमाज़ पढ़ता हूँ, मैं फिर भी आजमाइशों में रहता हूँ, मैं फिर भी परेशानी में रहता हूँ, मुझे मज़ा नहीं आता, ये नहीं होता, यूँ नहीं होता। तो आप देखें जो भी ऐसे मिलेंगे ना उनकी नमाज खाली चेक कर लें, तो मखारिज का मसला होगा या तहारत में मसला होगा या कहीं ना कहीं उनमें कोई ना कोई कोताही हो रही होगी। आप नमाज पढ़ें उसे तरीक़े कार के मुताबिक पढ़ें। सुभान अल्लाह। एक नमाज अल्लाह ताला की इबादत है, इसका भी प्रोटोकॉल है, इसका भी तरीक़े कार है, अब इसके हुकूक के मुताबिक अदा करें। अल्हम्दुलिल्लाह करीम दाऊद इस्लामी में जो है वो जहाँ कुरान पाक सही मखारिज के साथ फ़ी सबीलिल्लाह पढ़ना सिखाया जाता है, वहीं फैज़ान नमाज कोर्स भी होता है। ये 7 दिन का फैज़ान नमाज कोर्स है। अब नमाज पढ़ना सीख लें, अगर ठीक है पढ़ना चाहते तो चेक हो जाएगी, कहीं गलती हुई तो इस्लाह हो जाएगी, वरना तो कोई मसला नहीं है। अच्छी बात है कि आपकी नमाज दुरुस्त है, फिर भी आप जो है ना वो इस पर ना रुकें, अब दूसरों को सिखाना शुरू कर दें। अगर आपके मखारिज दुरुस्त हैं तो आप दूसरों को कुरान पाक पढ़ना शुरू करा दें, इनको सिखाएं। तो कई लोग हैं जो बेचारे पढ़ना नहीं जानते। हदीस पाक में खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में बेहतर वो है कि जो कुरान पाक खुद सीखे और दूसरों को सिखाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह करीम दावत इस्लामी जो है वो उसकी कोशिश होती है हमारे इस्लामी भाइयों की, दावत इस्लामी वालों की, कि ये इस हदीस पाक पर पूरा अमल करें
کہ خود بھی سیکھتے ہیں پھر آگے دوسروں کو بھی سکھاتے ہیں. سبحان اللہ. تو آپ بھی جو ہے وہ اس حدیث پاک پر عمل کرتے ہوئے آگے بڑھیں, اپنا وقت دیں اور جو ہے وہ اپنی قبر روشن کریں اور عرش کے سائے کا انتظام کریں اپنے لیے. واہ واہ, مرحبا مرحبا. حضرت مینا بالغان الحمدللہ رب العالمین عشاء کی نماز کے بعد مساجد میں لگتے ہیں اور دعوت اسلامی کے مبلغین الحمدللہ قاری صاحبان فی سبیل اللہ جو ہے وہ قرآن کریم پڑھاتے ہیں, تو داخلہ بھی لیا جائے اور باقاعدہ اس میں جو ہے وہ وقت بھی دیا جائے. اور سیدی میں یہاں ایک اور بات بھی, جس طرح آپ نے بڑا پیارا عنوان اور موضوع لیا اور اس پہ گفتگو فرمائی, میں ایک اور سمت میں بھی جو ہے وہ چاہ رہا ہوں کہ آپ جو بھی فرمائیں, ترغیب بھی عطا فرمائیں. لوگوں کی فیکٹریز ہوتی ہیں, ملازم ہوتے ہیں, ایک پورا سسٹم, ایک نظام ہوتا ہے, مارکیٹ میں بھی ایک لوگوں کا اثر و رسوخ ہوتا ہے. تو ہم فیکٹری کی مثال لے لیتے ہیں, دکان کی مثال لے لیتے ہیں. لوگ اپنے جو سمجھدار لوگ ہوتے ہیں سگری, وہ اپنے لوگوں کی یوں بولیے کہ اسکل انہینسمنٹ کے حوالے سے ورک شاپس کا اہتمام کرتے رہتے ہیں, ریفریشر کورسز جو ہے وہ ہوتے رہتے ہیں. یعنی یہ پورا ایک سسٹم ہے جو چلتا رہتا ہے تاکہ ان کی یوں بولیے کہ جو ورکرز کی جو ایک ورکنگ کوالٹی ہے وہ بہتر سے بہترین ہوتی چلی جائے, اور اس سے ظاہر سی بات ہے اس فرم کو, اس فیکٹری کو ایک پروفٹ ہوتا ہے, نفع ہوتا ہے, فائدہ ہوتا ہے, اس میں ملٹیپلیکیشن ہوتی ہے اور دیگر فوائد بھی جو ہے وہ حاصل ہوتے ہیں. تو اسی طرح جو یہ فیکٹری کے مالکان ہیں, یہ کوئی ایسا جو ہے وہ نظام بنائیں کہ کوئی وقت اس میں ایسا رکھ لیں کہ اتنی دیر بھئی قرآن پاک پڑھیں گے, یہ اس ٹائم میں کیا کرنا ہے. جیسے دیکھیں بریک کا ایک ٹائم ہے, بریک ٹائم میں کیا کرنا ہے, بریک کرنی ہے, تو یوں ہی کوئی سلسلہ کار رکھا جائے کہ اتنی دیر کیا کرنا ہے, آپ نے قرآن کریم پڑھنا ہے. دعوت اسلامی الحمدللہ رب العالمین ہمارا مدرسہ مینا بالغان کا جو شعبہ ہے, یہ اس کے لیے قاری صاحب بھی جو ہے وہ پرووائڈ کر دے گا, اور پھر ایک سسٹم کے مطابق کام چلے گا. جو فیکٹری میں ورکر ہے یہ قرآن کریم پڑھیں گے, سیکھیں گے, نماز پڑھیں گے, سیکھیں گے, برکت بھی ہوگی, آخرت کا جو ہے وہ ذخیرہ بھی ہوگا. کیا کہیں گے؟ دیکھیں اس میں تو یہی عرض کروں گا کہ جو فیکٹری مالکان نے اگر میری اس بات پر عمل کر لیں تو مجھے لگتا ہے بہت فائدہ ہوگا. ایک تو یہ کہ فیکٹری میں جہاں نماز تو ہوتی ہے, جی ٹھیک ہے, اس جہاں نماز میں جن سے ہو سکے وہ اے سی لگا لیں, ایئر کنڈیشن لگائیں. پھر جو ہے نا سیٹ صاحب خود بھی جہاں نماز میں نماز پڑھیں ادھر ہی, کہ وہ اے سی ہوگا تو چونکہ سیٹ صاحب ظاہر ہے کہ وہ اپنے کمرے میں اے سی وغیرہ سب ہوتا ہے نا, جی. تو یہاں پہ آنے تھوڑی گرمی محسوس ہوگی, تو یہاں ان کے لیے آزمائش ہوگی, تو یہ اے سی لگائیں, نماز سکون سے پڑھیں. اچھا پھر یہ کہ ظاہر سب کو یہ دعوت بھی دیں. ظاہر نصیب اگر فیکٹری اونر اگر اس بات کا اہل ہے کہ وہ جماعت کرا سکتا ہے تو وہ خود جماعت کرے, سبحان اللہ, وہ خود امامت کرے, خود لوگ اس کے پیچھے بھی آ جائیں گے. پھر نماز کے بعد 5 منٹ کا درس ہے, فیضان سنت کر لے, فیضان سنت کا درس دے دے. پھر یہ کہ وہ جو ہے وہ کسی قاری صاحب کا انتظام کر لے کہ جو وہاں ملازمین ہیں ان کو قرآن پڑھانے کی ترکیب ہو. دعوت اسلامی کے اب دعوت اسلامی کے حوالے کر دیں نا یہ شعبہ ایسا ہی ہے. اپنی مسجد کا, اپنی جا نماز کا, تاکہ وہ ان کو قرآن پڑھے. کئی جو ہے وہ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اس طرح کی ترکیبیں کی ہیں. الحمدللہ کریم اپنے اسلام میں وہاں جاتے ہیں اور وہاں قرآن پاک پڑھاتے ہیں, نماز درست کراتے ہیں, ساری چیزیں کرتے ہیں. تو اس طرح کر لینا تو اس کے دیکھیں کہ ایک تو یہ کہ ان کے اس فعل سے, ان کے اس کام سے جو ہے وہ کئی لوگ نمازی بنیں گے, اس کا ثواب اس آنر کو ملے گا. سبحان اللہ. ٹھیک ہے. اچھا اب یہ ہے کہ وہ جب یہ خود نماز میں ظاہر ہے کہ اور لوگ ان کے پیچھے آئیں گے نماز پڑھنے کے لیے. اچھا اب یہ کہ یہ تو ان کو ثواب ملے گا, اس کا تو کوئی انکار نہیں ہے, حسن نیت پر ثواب ملے گا. دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ جب بندہ صحیح سے نماز پڑھے گا, جب اس کے دل میں خوف خدا پیدا ہوگا, تو اب وہی جو ملازمین ہیں نا وہ اپنے سیٹ کا کام اچھے طریقے سے کریں گے, وہ 1 منٹ بھی ضائع نہیں کریں گے, کیونکہ ان کے دل میں خوف خدا ہوگا. ان کو خوف ہوگا کہ کہیں یار 1 منٹ کی روزی ہمارے لیے حرام نہ ہو جائے. خیانت وغیرہ نہیں کریں گے, نہ وہ چوری کریں, نہ کچھ بھی نہیں یار. اچھا ایک تو ہوتا ہے چوری کرنا اور ایک ہوتا ہے بے احتیاطی یوں پھینک دینا, ایسا ہی, جیسے بھی ضائع ہو جاتا ہے مال. جی بالکل. اس طرح کرنے میں احتیاط کریں گے نہیں یار ہماری وجہ سے ہمارے سیٹ کا نقصان نہ ہو, کہ کوئی نہ کہیں کل بھروسے کیا مطلب ہم نہ پھنس جائیں. ان کو یہ خوف ہوگا. جب یہ خوف ہوگا تو سیدھی سیدھی بات ہے کہ ان کی روزی میں برکت ہوگی. دیکھیں کہ بعض وقت ہوتا ہے اس طرح, آپ کو کئی ایسے لوگ ملیں گے کہ فیکٹری اونر ہے, وہ بیچارہ اپنی پریشانی کو رونا روتا ہے, اسی کے یہاں جو کام کر رہا ہوتا ہے نا وہ خوشحال ہوتا ہے, خوش و خرم ہوتا ہے, بھائی میرے تو اس تنخواہ میں گزارا ہو جاتا ہے, کوئی تکلیف نہیں ہے. تو اصل تو گزارا ہونا ہے
کہ کسی کی تنخواہ جو ہے نا وہ 1 ملین ہے، پھر اس کا گزارا نہیں ہو رہا ہو، کسی کی تنخواہ 1 لاکھ ہے اس کا گزارا ہو رہا ہے، کسی کی تنخواہ 1 لاکھ ہے اس کا گزارا نہیں ہو رہا، کسی کی تنخواہ 50,000 ہے 30,000 اس کا گزارا ہو رہا ہے. تو اصل تو گزارا ہونا ہے نا، جی. نہ کہ تنخواہ. کہ برکت جو ہے وہ کثرت و قلت کا نام نہیں ہے، کمی یا زیادتی کا نام نہیں ہے. برکت تو وہ ہے کہ اگرچہ کہ تھوڑی سی چیز جو ہے وہ نظر آ رہی ہے بظاہر، مگر وہ پوری ہو جائے، یہ برکت ہے. واہ. کہ برکت یوں یہ نہیں کہ اتنے سارے چاول ہوں، برکت یہ ہے کہ اتنے سے چاول ہیں اور اتنے لوگوں کو کفایت کر جائیں. واہ واہ واہ. تو برکت تو اس چیز کا نام ہے. مرحبا مرحبا. اچھا اب کیا ہے کہ دیکھیں کہ جب ملازمین بھی یہاں خوشحال ہوں گے اور سیٹ صاحب خود بھی انشاءاللہ الکریم خوشحال ہوں گے. سبحان اللہ. اچھا پھر اس کا اثر جو ہے نا صرف ان کی فیکٹری پہ نہیں پڑے گا، ملک کی معیشت پہ ہی پڑے گا. سبحان اللہ. اب چونکہ جب ایمانداری سے کام ہوگا تو لوگ کہیں گے نہیں یار یہاں سے چیز لو، یہاں سے لو. اب بریک ہوتا ہے کہ بعض لوگ ہوتے ہیں یار آپ یار ایسا کیا کرتے ہیں کہ جیسے یار آپ کا مال لوگ پسند کرنے سے کیا وجہ ہے، تو یہ بتا دیں یہ میں کرتا ہوں. پھر دوسرا بھی اسی اب اس کو چاہیے کہ یہ اس کو بھی بتا دے، اس کو بھی نیکی کی دعوت اس کو بھی بتائے تو ہمارے یہ ہم نے انتظام کیا، یہ نظام بنا ہے ہمارا، تو اس کے بعد سے یہ ہمارا سلسلہ چل رہا ہے. تو یوں جب نظام سے نظام یوں دیے سے دیا جلتا دیے سے جائے گا. دیا جب جلتا رہے گا تو انشاءاللہ الکریم ہماری معیشت جو ہے نا وہ بھی ترقی کرے گی. یا مرحبا. اور کئی گھرانے جو ہے نا اس سے پلیں گے، سبحان اللہ. کئی گھرانے خوشحال ہوں گے. کیونکہ حلال میں برکت ہے، حرام میں برکت نہیں ہے. حرام بہت زیادہ نظر آتا ہے مگر جو ہے یہ بھوس کی طرح بلبلے کی طرح ہوتا ہے ہائے کہ سوئی بھی نہ لگے سے پہلے ہی پھٹ جاتا ہے. ہائے. صحیح. بعضوں کا تو یہی ہوتا ہے. اگر بلبلا اگر بظاہر اگر کچھ دیر تک ٹھہر بھی جاتا ہے تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ اس کے اندر خزانہ ہے. تو اگر حرام کا مال اگر کچھ عرصے تک یہ رہ بھی جائے تو اسے یہ نہ سمجھے کہ میں بہت بڑا یوں ہوں. یہ جو غائب ہوتے تو پتہ بھی نہیں چلتا. اللہ ہمیں محفوظ رکھے. آمین. ایک بات پہ غور کروں سیدھی آپ کی مثال سے، آپ بلبلے کی آپ نے ایک مثال لی ہے، آپ ذرا یہ بلبلے کا حساب چیک کریں کہ یہ جیسے سمندر کی اگر تہ پر بنا ہے تو سمندر نیچے ہے اور اس نے اپنا سر جو ہے وہ کیا ہے اٹھا اوپر لیا اٹھایا ہوا ہے. یہ آپ دیکھیں کہاں سمندر اور کہاں یہ بلبلا بلبلا. ایک بند کی ایک بند کی ایسی، لیکن اس نے کیا کیا ہوا ہے؟ سر اٹھایا. سر اوپر اٹھایا ہوا ہے. لیکن آپ دیکھیں اس نے سر اٹھایا ہے اور پھر کیا ہے، ہوا کا جھونکا ہے اسی نے اسے اڑا دیا. بالکل وہ جو آپ نے بات کہی ہے کہ بلبلے کی طرح کا یہ معاملہ ہے. حرام مال بھلے زیادہ بھی ہو، یاد رکھیں کہ یہ زیادہ دیر رکنے والا ٹکنے والا ہے نہیں. اللہ ہمیں عافیت عطا فرمائے. اور اس خلیفہ میرے سنت نے رہنمائی فرمائی ہے، یوں ہی ہمیں اپنے اداروں میں، اپنی فیکٹریوں میں، اپنے آفیسز میں، اپنی دکانوں میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں یوں اچھے انداز پر دعوت اسلامی کے عاشقان رسول کی خدمات لیتے ہوئے، ہمارے مدرسۃ المدینہ بالغان کا جو شعبہ ہے اسے جو ہے وہ قاری صاحبان لیتے ہوئے اپنے فیکٹری کے ورکرز کو، اپنی دکان میں کام کرنے والوں کو اللہ پاک ہمیں قرآن کریم پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور بھی اس کی بڑی برکتیں ہیں اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے. انشاءاللہ کریم یہ جب انداز اپنائیں گے تو پھر کیا کیا خیر پائیں گے یہ آپ انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے دیکھتے چلے جائیں گے. کون لیں حضور؟ جی. قرآن میں ایک جگہ موجود ہے کہ کفار کے مال سے کبھی تعجب نہ کرنا، اس سے کیا مراد ہے؟ دیکھیں یہاں جو ہے نا تعجب کرنے سے مراد یہ ہے کہ چونکہ یہ تو کفار جو ہے نا ویسے ہی جو ہے وہ مردود ہیں، تو مردود ہونے کے باوجود ان کی مالداری دیکھ کر، ان کے پاس اتنا مال وغیرہ دیکھ کر حیرت نہ کرو. اس لیے کہ مال کی کثرت کے اس چکر میں کافروں کو سراسر نقصان ہی ہے. ایک تو یہ اپنا وقت بہت صرف کرتے ہیں، اتنی محنت کرتے ہیں، اتنی مشقت کرتے ہیں، اتنا کچھ جو نا متھا صرف کرتے ہیں، مگر پھر حسرت کے ساتھ تو یہیں دیکھتے ہوئے یہیں دنیا میں چھوڑ کر یہ چلے جاتے ہیں. اس لیے ان کے مال پر تعجب نہ کرو. کسی کہنے والے نے سے ایک اور بات بھی کہی تھی، انہوں نے کہا کہ بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ ایمان والا آزمائش میں ہے اور جو غیر مسلم ہے وہ پھل پھول رہا ہے. اس پر جو ہے وہ یہ بات کہنے والے نے کہی کہ اصل میں اس کی اگر کچھ گڈ ڈیڈز بھی ہیں نا تو اس کا اجر بھی اس کو سارا یہیں پر ملنا ہے. بالکل. اور یہ یوں سمجھے کہ جو اگر یہ کوئی اچھا کام کر ہی رہا ہے تو وہ کیا ہو رہا ہے اس کو، وہ کہتے ہیں نا یار وہ دیکھو اتنے اچھے کام کر رہے ہیں، تو وہ اس کو جو کچھ ملنا ہے وہ یہیں پر مل کے ختم ہو جانا ہے. جبکہ جو ایمان والا ہے اس پر اگر کوئی پرابلم بھی آیا ہوا ہے تو ممکن ہے کہ وہ اس کا ابتلا ہو، امتحان ہو، صبر کرے گا تو اللہ کریم ایک مقام عطا فرمائے گا. یہ ہاں بالکل یہ ہے کہ چونکہ یہ اگر کوئی اچھا کام بھی کرتا ہے، اگر اس نے کوئی سمجھے کہ دنیا میں اگر اس نے کوئی صدقہ کر دیا، جی یعنی صدقے سمجھو کہ اس کو ثواب تو نہیں ملے گا، جی
क्योंकि सवाब के लिए चैरिटी कर रहे हैं जैसे। ईमान शर्त है। जी हाँ जी अगर इसने कोई अच्छा काम कर दिया, किसी को इसने कोई मदद कर दी, जी तो इसका बदला इसको दुनिया ही में मिल जाएगा। हाँ, अगर ये सदका कर रहा है, ये यानी अच्छे काम कर रहा है, कोई बात नहीं कि इस अच्छे काम की बदौलत इसे ईमान की दौलत मिल जाए। वाह। ऐसा भी होता है सही। कि बाज हैं कि जो इस तरह के काम करते हैं तो उनको फिर ईमान की दौलत मिल जाती है, तो फिर ये दुनिया से जो रुखसत होते हैं ना, ये ईमान लेकर रुखसत होते हैं, फिर तो सर इनके लिए मौज ही मौज है। सुभान अल्लाह। वरना क्या होता है कि अगर ईमान की दौलत अगर नहीं मिलती तो होता यही है कि इसने अगर समझे कि 100 रुपये इसने अगर मदद की ना, तो उसको 100 के 1000 यहीं दे दिए जाते हैं, आखिरत में कुछ भी नहीं है। और जबकि हम मुसलमान हैं, अच्छा हमारे लिए बाज़ वक़्त आजमाइश होती है। अब इस आजमाइश की जो ना वो कई वजूहत हैं। बाज़ वक़्त ये भी होता है कि ये आजमाइश हमारे गुनाहों की वजह से होती है, या नेक लोगों पर यह आजमाइश आती है, तो ये आजमाइश क्या है, इनके दराजात की बुलंदी के लिए। जैसे इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर कैसी आजमाइश है। जी बिल्कुल। पहले एक तो ये कि इनका तो सर कलम हुआ, ठीक है, ये तो शहीद हुए, एक तो इसकी तकलीफ है। एक जो तकलीफ है ना कि हज़रत अली असगर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इनके हाथ में थे। ओहो। ये तकलीफ, ये उस वक्त हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दिल पे क्या गुजरी होगी, ओए और उस वक्त जो उन्होंने सब्र क्या होगा। अल्लाह। ये क्या, ये इन्हीं का मकाम है। तारीख में कोई ऐसा वाक़या नहीं मिलता ना कि यानी बच्चे को, छोटे बच्चे को, कि उसको इन्हें इस तरह शहीद कर देना। ये देखे कितनी बड़ी आजमाइश थी। तो ज़ाहिर है कि इनके नज़र तो दुनिया एक हकीर सी थी ना, जी। कि दुनिया क्या कुछ भी नहीं है। अल्लाह पाक तो हमें ले मुसलमान को चाहिए कि अगर कोई उस पर आजमाइश आए जी। तो ये इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को देख लें। या मरहबा। अच्छा, यहाँ जो ना शैतान असल में ये जो ना वो वसवसा देते, दुनिया से तो हर एक ने जाना, तो इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी चले गए, हर एक ने जाना है, तो वो यूँ शहीद हो गए। वह हर एक ने जाना तो है, वह यहाँ ये देखें कि इनके जाने से पहले इनके दिल पर ये जो इतनी बड़ी जो तकलीफ गुजरी हज़रत अली असगर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वाली, ये कितनी बड़ी आजमाइश थी। बंदा इस चीज़ को देखे, इस शैतान को इसका ये जवाब दे। वरना चूँकि अपने गर्दन पे छुरी चलना, ये बर्दाश्त करना कोई आसान काम नहीं है। इसकी बेज़ाहिर कि एक आजमाइश है बहुत बड़ी। और फिर जिस तरह इनकी शहादत हुई कि एक तो बंदा ज़ख्मों से चूर होता है, और एक जो है ना वो क़ल्बी ज़ख्म होते हैं। तो ये भी ज़रा क़ल्बी ज़ख्म होते हैं। इनको बुलाया गया था, फिर इनके साथ जो है बेवफ़ाई हुई। अच्छा, फिर ये हुआ कि इनके बेटे, अल्लाती भाई, भतीजे, ये सब, अच्छा उस वक्त के सरबरा यही थे, ये सब जो है वो इनके सामने जो है वो शहीद होते गए। तो एक तो ये भी तो तकलीफ थी ना, इस पे उन्होंने कितना इन्हें सब्र किया होगा। फिर एक ये भी ज़रा के टेंशन के मेरे जाने के बाद ख़वातीन का क्या होगा। तो ये ज़ाहिर है कि यानी ऐसी हालत में भी अल्लाह ताला की रज़ा पर राज़ी रहना, वही कि ये आजमाइश आती है, तो बंदे को चाहिए कि आजमाइश पर सब्र करे। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को याद कर ले। अल्लाह इनके सदक़े हमारी मग़फ़िरत फरमाए। आमीन आमीन आमीन। हमें फिर भी चाहिए कि हम अल्लाह तबारक व तआला से आफ़ियत तलब करें, हम अल्लाह ताला से आसानी तलब करें। अल्लाह हमें आफ़ियत नसीब फरमाए। आमीन आमीन। अल्लाह ताला सब्र भी अता फरमाए, आमीन। और अल्लाह हमें बरकत भी अता फरमाए। अल्लाह करीम कुरान करीम पढ़ने की, पढ़ाने की, सीखने की, सिखाने की तौफीक भी अता फरमाए, और ये सारे अच्छे काम करने के लिए दावत इस्लामी के दीनी माहौल के साथ वाबस्ता रहते हुए हमें ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। मेरे चैनल लिखते रहिए सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। खुलते नए हर दिन अबवाबे ज़िंदगी, या रब हमें सिखा दे आदाबे ज़िंदगी।